اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ توفیہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ صبح کی ایک ساعت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو کی پہلی حدیث ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رازوں کو نااہلوں کے سامنے بیان مت کرو۔ چونکہ ہمارے ہاں بہت سارے یہ باتیں منظر عام پر موجود ہیں کہ بہت ساری احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں پہنچائی جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ اسے سوالات پیدا کرتے ہیں، اعتراضات پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 90,000 حدیثیں یاد کرائیں، اور ان 90,000 میں سے میں ایک حدیث بھی کسی فرد کے سامنے بیان نہیں کر سکا۔ کیوں؟ لم یوجد اہلہ، مجھے ان کا کوئی اہل نہیں ملا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی حدیث معصوم فضائل کی بالخصوص مناقب کی نااہل کے سامنے بیان کرنا انتہائی مناسب عمل نہیں ہے، غیر مناسب کام ہے۔ اور اسی لیے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے، ابو العباس احمد بن محمد بن سعید ابن عقدہ الکوفی، انہوں نے ان سے ایک سلسلے کے ساتھ ابی الطفیل عامر بن واثلہ نے قال امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول کی نعوذ باللہ تکذیب کریں؟ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ نااہل کے سامنے کوئی بات پیش کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول کی تکذیب کریں؟ الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، تم یہی چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول کو جھٹلائیں؟ تو مولا فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون وامسکوا عما ینکرون، لوگوں کو وہی بتاؤ جو ان کا کیپیسٹی ہے، جو برداشت کی حد ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ان کی برداشت سے کم ہے، زیادہ ہے، مولا فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بیان کرو اور وہ اس کا انکار کریں، بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو روک لو اور عوام تک نہ پہنچاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ مولا بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث لوگوں کے معیار، ان کی معرفت کے مطابق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔